الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج اقبال ڈے ہے، اور آج بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ریلیونٹ پروگرام ہو نہیں سکتا جو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں، کہ پیغام اقبال اور عالم عرب، یعنی عالم عرب کے لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا کچھ پیغامات دیے ہیں جس پر ظاہر ہے بہت کم گفتگو ہو پاتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر گفتگو ہو پاتی ہے۔ اور اگر صحیح معنوں میں پیغام اقبال عالم عرب کو سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے بہت سے مسائل کا ویسے ہی حل ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ ایک بات تو ناظرین طے ہے اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، کاش ہم علامہ اقبال علیہ رحمہ کو سمجھ لیتے، یعنی 20ویں صدی کے افق پر چمکنے والے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا اپنے گلے میں سجانے والے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غلامی سے اپنے وجود کو مکمل طور پہ مہکانے والے، مسلمانوں کی فکری اور شعوری سالاری کرنے والے، یوں کہیے کہ قافلہ سالاری کرنے والے، امت کے وجود کو عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈور سے مضبوطی کے ساتھ باندھنے والے، وحدت امت کا تصور پیش کرنے والے، قرآن پاک کو اپنا رہنما اور اپنا رہبر بنانے والے، امت کے اتحاد اور اتفاق کا خواب مستقل دیکھنے والے، وطن پرستی کے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، وطن پرستی کے خول سے نکل کر امت مسلمہ کے سمندر میں تیرنے کی تمنا رکھنے والے، اپنے گلے میں غلامی رسول کا پٹا مکمل طور پر سجا کر اپنے آپ کو بیرونی دنیا کے سامنے بھی ایک غلام کی حیثیت سے پیش کرنے والے علامہ اقبال علیہ رحمہ ناظرین قدرت کا وہ منتخب کردہ شاہکار ہیں کہ جن کی قدر و قیمت یقین مانیے آج تک یہ امت سمجھ نہیں پائی، ہم پاکستانی سمجھ ہی نہیں پائے، ہم مسلمان سمجھ ہی نہیں پائے، جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے ناظرین صرف اس وقت کے مسلمانوں کے اندر انقلاب بپا نہیں کیا۔ یعنی آپ سوچئے اقبال کا جو ویژن تھا وہ کیسا ویژن تھا صاحب، کہ آپ کی نگاہیں اس وقت کے صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں تھی، ان کی معاشی، ان کی معاشرتی، ان کی سیاسی، ان کی سماجی، ان کی مذہبی صورتحال کو مکمل طور پہ اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے تھے اور اس پر گفتگو کرتے تھے۔ یعنی نوجوانوں کا مسئلہ ہو تو نوجوانوں کو ایک نئی تحریک دیتے ہوئے اگر کوئی شخصیت نظر آتی تھی تو وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ تھے، مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا تو مسلمانوں کو اگر کوئی نئی تحریک دیتی ہوئی شخصیت نظر آتی تو وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ تھے، اور صرف بر صغیر تک ہی آپ کی تحریک جو ہے وہ بر صغیر تک محدود نہ تھی، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے تھے مسلمانوں کے ایک ایک مسئلے کو آپ سمجھتے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی اصل فلاح جو ہے یہ وطنیت کے جو خول ہم نے اپنے اوپر چڑھا کے رکھا ہوا ہے، جو جغرافیہ کی آپ یوں کہیے کہ حد بندیوں کے اندر اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے، یہاں پر نہیں ہے، بلکہ وہ آفاقی پیغام میں ہے، وہ باؤنڈری لیس پیغام کے اندر ہے کہ جہاں پر اسلام کا چولا پہن کر ہی مسلمان ترقی کے مدارج کو طے کر سکتا ہے اور اپنی کامیابی کی منازل کو پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے تو آپ پکار اٹھے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہ مکمل طور پہ ایک منشور مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ ناظرین عربوں سے غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے، ہاں غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ اس کی ایک وجہ
تھی بنیادی طور پہ. آپ یہ فرمایا کرتے تھے اور خود آپ کا یہ فرمانا تھا کہ مجھے عربوں سے غیر معمولی محبت ہے کیونکہ یہ لوگ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسبت رکھتے ہیں، یعنی عربی بولتے ہیں، اور یہ وہ زبان ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے. ناظرین کرام، یہ علامہ اقبال ہی تھے کہ جنہوں نے مغرب کی جو کھوکھلی تہذیب تھی نا اس کو مکمل طور پر اس کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے تھے اور بتلا دیا تھا کہ ہماری اصل بنیاد جو ہے وہ دین اسلام ہے. اسی لیے تو آپ فرما گئے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ اقبال علیہ رحمہ تھے کہ جنہوں نے 57 اسلامی ممالک کو یہ بتلا دیا تھا کہ اگر متحد نہیں ہوں گے تو پارا پارا ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. اسی لیے آپ پکار اٹھے تھے کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے، مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر. ناظرین کرام، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک مسئلے پر مسلمانوں کی نظر رکھی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ جس وقت برطانیہ اور فرانس کے نیکسس نے باقاعدہ یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین پر لا کر بسانا شروع کیا ہے اور جو ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک پوری پلاننگ کی تھی اور عربوں کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، عربوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی مغرب کے بارڈر کے اوپر، مشرق کے اوپر یوں کہہ لیجئے کہ اپنا غنڈہ بٹھانے کی کوشش کی تھی. تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس وقت واضح طور پر یہ فرما دیا تھا کہ رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت. آپ کو معلوم تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا، یہ جتنی شراب، یہ مے نوشی، یہ جتنے بھی خرافات ہیں، یہ سب کی سب جو ہیں وہ شام کی سرزمین کے اوپر منتقل کی جا رہی ہیں. اس وقت آپ پکار اٹھے تھے کہ رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت، پر ہے میں گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. یعنی علامہ اقبال پکار اٹھے کہ اگر تم یہ 2000 سال کے بعد یہ بات کرتے ہو، کلیم کرتے ہو، تو پھر وہ جو 700-800 برس اسپین کے اوپر ہم نے حکومت کی ہے، ہمارا حق وہاں پر کیوں نہیں ہے. لیکن آخر میں آپ نے پورا عقدہ کھول کے رکھ دیا کہ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا. یعنی یہ جو تجارت وجارت کی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ سنتروں کے نام کے اوپر، شہد کے نام کے اوپر، کھجوروں کے نام کے اوپر، معاملہ ہے عربوں کو تقسیم کرنا اور ڈومینیٹ کرنا. یہ اس وقت آپ نے 1 صدی پہلے بتلایا تھا. آج دیکھ لیجئے پورا منظرنامہ بالکل منون اسی طرح سے بن چکا. ایسا لگتا ہے کہ آپ کی شاعری جو ہے وہ ایک زندہ شاعری ہے جو آج بھی بتلا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں اور ظاہر یہ بڑا ایک میرے حساب سے اتنا ریلیونٹ اور اہم سبجیکٹ ہے کہ اقبال ڈے کے اوپر میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر فکر پہ ہم بات نہیں کر سکتے جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. جو کچھ بھی ظاہر ہے اس وقت عرب ورلڈ میں ہو رہا ہے اور خاص طور پہ فلسطین کی سرزمین پہ ہو رہا ہے. آغاز کیجئے میرا خیال ہے اس نظم سے جس کا ٹائٹل ہے اے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. آغاز فرمائیے. بہت شکریہ جنید بھائی. آج آپ نے یوم اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک انتہائی فکر انگیز اور یونیک موضوع کا انتخاب کیا ہے. ویسے تو صاف ظاہر ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سارا تعارف بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے ہی عام طور پر کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. مگر اقبال اگر اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اپنے وطن جغرافیہ کے اعتبار سے اگر بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی روح کے اعتبار سے وہ آفاقی ہیں. اس لیے آفاقی ہونے کے ناطے انہوں نے جس طرح عرب، عربوں کے کلچر، ان کے ماحول، ان کا ماضی، ان کا مستقبل، اس کی جو آئینہ داری کی ہے، جو نقشہ کھینچا ہے، وہ ہمیں حقیقت میں اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بصیرت کی آفاقیت کو ہمارے سامنے کھول کر آشکار کرتا ہے، رکھتا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں چند جملے تمہیداً یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا فرمائی کہ ہمارے بہت سارے
اکابرین اور جن میں علماء بھی ہیں اور قائدین بھی ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اقبال اس امت کے فکری مجتہد ہیں۔ واہ! جس طرح فقہ کے باب میں مجتہد ہوتا ہے، وہ دور جدید کے مسائل کے اوپر انطباق کرتا ہے شرعی نصوص کا کہ یہ دور جدید میں مسائل پیدا ہوئے تو فقہ کے مطابق، شریعت کے مطابق حل کیا ہے، یہ فقہ میں مجتہد ہوتا ہے۔ مگر اقبال فکر میں مجتہد ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ جس زوال کا شکار تھی اور بدقسمتی سے آج تک ہے، اور اب بھی جو حالات ہیں اس وقت فلسطین میں اور عالم عرب میں اور عالم اسلام میں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو ان تمام حالات کے اندر جو اقبال کی فکر ہے وہ اجتہادی فکر ہے۔ وہ امت مسلمہ کو ایک راستہ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک روڈ میپ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو مسائل ہیں، خرابیاں ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نوجوان نسل کو جس طریقے سے انہوں نے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب یہ جس کلام کا آپ نے انتخاب فرمایا، اس میں اگر ہم غور کریں اور پڑھیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اندر اہل عرب کے بارے میں کس درد اور سوز کے ساتھ آپ بیان فرما رہے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے مخاطب ہیں، آقا علیہ السلام کی روح مبارک سے مخاطب ہیں، کیونکہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو عروج ہے وہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب یہ امت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور آپ کی ذات کے ساتھ اس والہانہ غلامی کے جذبے کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اس لیے تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ تو وہ مسلمان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ اور آپ کی ذات کے ساتھ جڑتا ہوا دیکھتے ہیں، تبھی مسلمانوں کا عروج دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس نظم میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ جو اس وقت وطن میں، جغرافیہ میں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور اپنے علاقائی اور معروضی مفادات اور حالات کے اندر بند ہو کر وہ جو امت کا آفاقیت کا تصور ہے اس سے دور چلی گئی ہے، جو امت کا اور اتحاد امت کا تصور ہے اس سے دور چلی گئی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کا، امت مرحوم کا اس وقت جو شیرازہ ہے وہ ہمیں بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ گویا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ رہنمائی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہی رہنمائی ہے جو اصل میں ہمیں آگے لے جا سکتی ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، کہ عربوں کے اندر، اور آشوب، لذت آشوب کے لفظ پر دیکھیے کہ کیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درد و سوز کو اپنا مداوا سمجھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں پوشیدہ ہے جو مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اپنے جذبات کا اس انداز میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اور آخری شعر اس میں کہ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ اب مسلمان کے لیے یہ جس ٹائٹل کا انتخاب کیا ہے نا، آیات الہی کا نگہبان، آج ہمیں اس روح کو ہم اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت آپ نے ابتدا کی پروفیسر صاحب۔ آئیے ذرا اگلے ٹائٹل کی طرف، اور وہ نظم کیا دل کو ہلا دینے والی نظم ہے، مکہ اور جنیوا، کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کی جمعیت آدم۔ اب ذرا یہ بتلائیے صاحب اس نظم کے اندر اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ مجھے حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے یوم اقبال کی صدارت فرماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک اسلام زندہ ہے اقبال زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اقبال کی تعلیمات ہر دور میں اسی طرح تر و تازہ اور عمل خیز ہوں گی جیسے کہ قرآن ہے۔ اللہ، اور قرآن کا یہ روح جو ہے وہ علامہ اقبال کا کلام۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال اس سنگم میں پیدا ہوئے جب ایک نیشن جو تھی وہ عروج پر تھی، مغرب، اور امت مسلمہ اس وقت محکوم تھی جہاں بھی تھی، اور ایک تیسری قوم جو ابھر رہی تھی وہ یہودی تھی، صہیونی تھی۔ اب اس پس منظر میں جس وقت مسلمانوں کو یعنی پیغام دیا جا رہا تھا کہ مدغم ہو جائیں یا ضم ہو جائیں یا اپنا وجود ختم کر دیں، اس وقت حضرت علامہ نے 1907 میں جب قومی ملی شاعری کا آغاز کیا اپنی ایک غزل سے، جس میں یہ کہا کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔
اس میں انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا تھا. ایک بات یہ تھی کہ نشت ثانیہ وہ قریب تر ہے اور ان صحرائیوں سے جو پرانا وعدہ کیا گیا ہے بالادستی کا، سرداری کا، حکومت کا اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی امانت کا، صداقت کا، وہ دوبارہ عطا کیا جائے گا. اللہ. اور پھر اس ساتھ کہا کہ مغرب کی تہذیب جس کی بنیاد غیر آفاقی نظریات پر ہے، اس کا زوال ہو کے رہے گا. اللہ. اور اس میں پھر ساتھ یہ کہا کہ مغربی تہذیب ہے کیا؟ تجارت گری ہے. ٹھیک. یا پھر انہوں نے اقوام کو مختلف کر کے اکٹھا کر کے وہاں پہ پہلے نیشن لیگ آف نیشن بنا دی، پھر UNO بنا دی. اب اس کے زور پر وہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. بالکل. اور یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے اسی پس منظر میں. گولڈمیر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے گھر میں جب یہودی اکابرین جمع ہوا کرتے تھے والد صاحب کی صحبت میں، تو ایک مسئلہ تھا کہ 2 بڑی ریاستیں ہیں کائنات میں. ٹھیک. اور دونوں مذہبی یعنی دینی ہیں. ایک سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، ایک زار روس. ان کے ہوتے ہوئے ہم کیسے پنپ سکیں گے، پروان چڑھ سکیں گے؟ تو اس وقت یہ طے ہوا کہ مال و زر پہ قبضہ کیا جائے تاکہ ان ریاستوں کے مالیاتی امور ہمارے ہاتھ میں ہوں. دوسرا، ان ریاستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم. اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم. تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. اب یہ دیکھیے کہ آگے بھی 2 مصرے مکمل کیجئے نا، اصل تو وہ مصرے ہیں جو آپ نے پہلے بھی ادا کر دیا تھا. نہیں آپ ادا کیجئے نا. یہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم. اب یہ دیکھیے کہ جمعیت اقوام کیا چیز ہے اور جمعیت آدم کیا چیز ہے. حضور ہمارے نقطہ نگاہ یہ ہے کہ تمام اولاد آدم یکساں ہیں، برابر ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی یعنی اولاد ہیں. اب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور یہی تفریق آپ دیکھیے کہ بلال حبشی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صہیب رومی ہیں، اور پھر ایرانی ہیں. کیا یہ اقوام کا افتراق تھا یا یعنی اتفاق؟ تو حضرت علامہ نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ تم نیشن آف لیگ بناؤ، اقوام متحدہ بناؤ، یہ ناکام رہیں گی اور دنیا میں فساد رہے گا. اسی لیے حضرت علامہ نے کہا تھا اہل نظر ہیں یورپ سے نومید، ان امتوں کے باطن نہیں پاک. اب دیکھیے کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہودی نے عیسائیت کو قبول کر کے ان کے ساتھ مدغم ہو کے ان کا علیحدہ وجود تقریباً ختم کر دیا ہے اور ان کو مالیاتی پھیر میں ڈال دیا ہے. امت مسلمہ اب تک مقابلہ کر رہی ہے. اب دیکھیے دوسری بات کہ حضرت علامہ کبھی مایوس نہیں ہوئے. اس تاریک دور میں بھی انہوں نے، اگر قرطبہ گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. اب ایک طرف وہاں پہ بھی یعنی وہ نشت احیاء اسلام کا ذکر کر رہے ہیں. پھر یہاں اگر آتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیے کہ جو ان کی نعت شریف ہے ذوق و شوق، اس میں بھی ایک طلب دیکھیے کیا نہیں. اور غزنوی کارگہ حیات میں کب سے ترس رہے ہیں اہل حرم کے سومناتھ. یعنی حضرت علامہ وہاں بھی نمود کی بات کر رہے ہیں، کشادگی کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ساتھ ساتھ عربوں کے نقائص بھی بیان کر رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کا پھر کسی کو امتحان مقصود ہے. یہ امتحان کا مقصود جو ہے یہ اس طرف حضرت علامہ ذکر کر رہے ہیں. اور یہی کہتے ہیں تابہ خاک کاشغر، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. آج بھی نیل فلسطین کا اہم ترین حصہ ہے، یہاں سے سارے روٹس نکلتے ہیں اور آج پاکستان بھی اس نیل کی طرف جا رہا ہے سی پیک کی شکل. بالکل. ضرب کلیم میں ایک اور نظم جو کہ عمرائے عرب سے آپ نے خطاب کیا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا نظم کے ہی پرسپیکٹیو میں اسی کی ڈیٹیلنگ ہو تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ یہ کہ جو پیغام علامہ دینا چاہ رہے ہیں وہ پریسائزلی اسی پرسپیکٹیو میں پہنچے کہ کرے یہ کافر ہندی بھی جرت گفتار، اگر نہ ہو عمرائے عرب کی بے ادبی. اس پہ ذرا گفتگو کیجئے صاحب، اس میں علامہ کیا فرما رہے ہیں؟
جنید صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ پہلو مبارکباد کا مستحق ہے کہ اقبال ڈے پہ ہم نے گفتگو کے لیے آپ نے وہ موضوع چنا ہے جس کی ضرورت ہے عالم عرب کے حوالے سے. بہت شکریہ. اور بہت کم اس پہ بات کی جاتی ہے کہ عرب ورلڈ کے بارے میں علامہ کا ویژن کیا ہے. جس نظم کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ نظم علامہ کا ایک بنیادی تھیم ہے جس پہ فوکسڈ ہے. وہ تھیم یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی آئیڈینٹی جغرافیہ نہیں ہے, زبان نہیں ہے, اس کی آئیڈینٹی نسل نہیں ہے, علاقہ نہیں ہے, ایک نسبت ہے. وہ نسبت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. پہلے میں نظم پڑھنا چاہوں گا. علامہ فرما رہے ہیں کرے یہ کافر ہندی بھی جرأت گفتار اگر نہ ہو عمرائے ادب کی بے ادبی. یہ نقطہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو؟ وصال مصطفی افتراق بولہبی. علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عرب نہیں ہوں, عرب ہمیں عجمی کہتے ہیں, اور ہم کوئی بات کریں تو کہتے ہیں ہماری سپیریئرٹی پہ عرف آ رہا ہے. اگر وہ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہوں. بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہے اہل عرب, آپ سے یہ درس شروع ہوا تھا جو ہم تک پہنچا. واہ. وہ درس کیا تھا؟ حضور سے جڑنا وحدت ہے, حضور سے کٹنا بولہبیت ہے. اللہ اکبر. آپ یہ سبق کیوں بھول گئے؟ اللہ اللہ. میں آپ کو یاد دلاؤں, آپ مجھے یہ یاد دلائیں. آپ سے یہ سبق مجھ تک آیا یہ تھا, تو آپ نے ہم کو بتانا ہے. بتانا تھا, بتایا تھا. ہاں بتایا تھا. تو اب میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. ہم کون ہیں آپ کو بتانے والے؟ ٹھیک. اگلی بات, آپ چونکہ بھول گئے اس کا ایک نتیجہ نکلا ہے. میں آپ کو اس نتیجے سے متنبع کرنا چاہتا ہوں, متنبع کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا, محمد عربی سے ہے عالم عربی. اللہ. ملت اسلامیہ کا وجود باؤنڈریز سے نہیں ہے, ممالک سے نہیں ہے, افریقہ, انڈیا, فلاں فلاں, اس سے نہیں ہے. محمد عربی سے عالم عربی. اللہ. آپ اگر عربی ہونے کی وجہ سے سپیریئر ہیں تو اس لیے کہ محمد عربی آپ کے اندر ہے. اللہ. اصل نسبت تو وہ ہے. اس کو مت بھولیں. واہ. دیکھیں قرآن مجید عربی میں اترا, اس لیے نہیں کہ عربی فصیح تھی, اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان ہے اس لیے فصیح ہے. یہ سمجھیں, آپ اس نقطے کو سمجھیں. علامہ مرکز و محور حضور کی ذات کو بناتے ہیں. جنید صاحب یہ جو نقطہ ہے یہ اتنا اہم ہے, اور حضور کی نسبت. اب دیکھیں علامہ کا ایک شعر ہے, متاع قافلہ ما حجازیاں بردند ولے زبان کشائی کی یار ما عربی است. علامہ کہتے ہیں ہماری ساری متاع کو اہل عرب تم نے گنوا دیا, ہم خاموش ہیں کہ آپ کا تعلق رسول اللہ سے ہے. اللہ. اس یار ما عربی است. ورنہ تو میں آپ کے وہ مرثیے اور وہ نوحے پڑھتا, دنیا دیکھتی. اللہ. آپ نے حشر کیا کیا اس ملت کا؟ زبانہ کش, میں زبان نہیں کھولتا. یار ما عربی است. تو ہماری بقا کس کے اندر ہے؟ صرف اور صرف حضور کی نسبت کو اپنی جان بنانے میں. یعنی علامہ کا آپ یہ دیکھیں ادب کا تقاضا کیا تھا کہ عربک لینگویج سے بھی ادب کا آپ جو ہے وہ تعلق آپ یوں رکھتے تھے کہ وہ سرکار کی زبان ہے. اچھا اب میں 2 اشعار پڑھنا چاہوں گا جس میں علامہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے فتنوں کا حل کیا ہے. علامہ کہتے ہیں تب و تاب بت قدا عجم نہ رسد بسوز و گداز من کہ بیک نگاہ محمد عربی گرفت حجاز من. علامہ کہتا ہے میں وسط پڑھنے کے لیے گیا, میں دنیا کے فلسفے پڑھے, وہ مجھے متاثر نہیں کر سکے کیونکہ میرے حجاز کو میرے رسول نے فتح کر رکھا. اللہ. اس حجاز پہ, میرے شعور کے حجاز پہ عجم کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. دنیا کے فلسفے کو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج دنیا مسلم ورلڈ کا کون سا بڑا فلسفی ہے جس کو ویسٹ کے سامنے بطور سند پیش کر سکتے ہیں؟ اقبال ہیں. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ سند نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. گویا کہ اقبال نے آپ کا صدیوں کا سفر مختصر کر دیا ہے. ایسا ہی اقبال نے طے کر دیا ہے کہ ویسٹ سند نہیں ہے. اب آپ اس سے آگے سفر شروع کریں. واہ. آپ کی بدنصیبی, یا پھر ویسٹ کو سند بنا کے شروع کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اقبال سے پہلے کے زمانے میں زندہ ہیں, اب آج کے زمانے سے 100-150 سال پیچھے ہیں. اس کے بعد علامہ کہتے ہیں نہ رسد فسون گری خیرت بت عقیدے نے دل زندائی یہ کنشت فلسفیاں درا بحری میں سوز و گداز من. علامہ کہتے ہیں یہ جو مغرب کا فلسفہ ہے نا, یہ مغرب کی سوچ جو ہے یہ کنشت ہے, یہ آتش قدوں کا معبد ہے. بالکل. اس سے نکل میرے حرم میں آ. واہ. میرا حرم, میرے فکر کے حرم میں آ. میرے فکر کا حرم کیا ہے؟ وہ حضور کی محبت کا سوز و گداز. اور 2 مصروں میں بات ختم کر دی نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ختم ہو گئی بات. خاک مدینہ و نجف. تو اب علامہ جو سب سے بڑی بات ہے, علامہ نے اس ملت کے لیے ایک شارٹ کٹ کر دیا. شارٹ کٹ یہ کر دیا ہے بھئی آپ اپنا سفر مغرب کی فکر کی وادی تی میں بھٹکنے میں نہ ضائع کریں. واہ. آپ اس سے نکلیں. کیا اچھا ہے.
آپ ذات رسالت مآب کو حوالہ بنائیں. اور جو ایک صدی پہلے علامہ نے، آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ ظاہر آپ تینوں شخصیات علامہ پہ کیا کمال گفتگو کرنے والی، لیکن ماہر اقبالیات کا ٹائٹل آپ کو دیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ علامہ نے وہ ایک صدی پہلے جو گفتگو کی تھی، ایسے لگتا ہے کہ وہ میں زندہ ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. آج بھی علامہ زندہ کہتے ہے. ہیں شکست کشتی ادراک مرشدان کہن خوشا کسے کے بدریا سفینہ ساخت مرا. علامہ کہتے ہیں مجھ سے پہلے مرشدوں کی کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں، ان کشتیوں پہ بیٹھ کے تم دریا پار نہیں کر سکتے. وہ خوش نصیب ہے جس نے میری فکر کو اس دنیا کے سمندر کو پار کرنے کے لیے اب کشتی بنایا. واہ. علامہ کی فکر کیا ہے؟ وہ کشتی کیا ہے؟ وہ صرف نسبت محمدی، نسبت محمد عربی سے ہے، عالم عربی. بالکل. اور میں ناظرین اگر میں اس کو اور آسان کر دوں، میری تصویر فرمائیے گا، اگر آپ قرآن پاک کو اور احادیث مبارکہ کو منظوم شکل میں اگر جو ہے وہ دیکھنا چاہیں شاعری کی شکل میں، تو علامہ اقبال علیہ رحمۃ علامہ نے کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کے قرآن کو بیان نہیں کیا تو قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت سے معروم. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. تو علامہ اقبال کے کیوں ہم پرستار ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اگین وہی بات، آپ علامہ کی شاعری کو اٹھائیے اور آج آپ علامہ کی شاعری کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے علامہ آپ سے مخاطب ہے، اب سے مخاطب ہے، اس وقت سے مخاطب ہے، اس لمحہ موجود سے مخاطب ہے، اور مستقبل کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ مستقبل میں ہونے والا کیا ہے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. ایک نظم ہے شام و فلسطین، ضرب کلیم ہی کا حصہ ہے ناظرین. اس میں جو آپ نے فرنگی سیاست کے پرخچے اڑائے نا، اور جو بتلایا اس وقت آپ نے جو کچھ بھی فرانس اور برطانیہ خاص طور پہ اپنے ایک گٹھ جوڑ کے تحت کر رہا تھا فلسطین کی سرزمین کے اوپر، ایسا لگتا ہے صاحب کہ وہ بالکل آج ہی کی بات ہے اور ابھی کی بات ہے. درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین. یوم اقبال علیہ رحمہ کے موقع پہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر گفتگو ہو نہیں سکتی کہ آج پوری دنیا جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اور مسلمانوں سے ہٹ کے بھی ناظرین جو انسانیت کا تھوڑا سا درد رکھتے ہیں، وہ اس وقت غزہ کے حوالے سے بے انتہا پریشان ہیں، فلسطین کی سرزمین کے حوالے سے بے انتہا مضطرب ہیں کہ جو صبح و شام جو کچھ تو خون کا بازار وہاں پر گرم ہوا ہے، اور دنیا خاموش. لیکن آپ دیکھیے صاحب کہ ایک صدی پہلے علامہ اقبال علیہ رحمہ جب 1931 میں یہ جو کچھ بھی ظاہر ہے مومنٹ اس وقت اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا ایک خاص لیول تک پہنچ چکی تھی، تو علامہ اقبال علیہ رحمہ گول میز کانفرنس چھوڑ کے جو ہے فلسطین میں جا کے بیٹھ گئے تھے، جب معتمر عالم اسلامی نے کانفرنس کی تھی، اور اس وقت آپ نے فلسطین کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کی تھی. یعنی فلسطین کا مقدمہ ایک صدی پہلے جس انداز سے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اٹھایا تھا، آپ کو لگتا ہے صاحب کہ آج بھی ایگزیکٹلی وہی ساری صورتحال ہمارے سامنے. اب آئیے ذرا ضرب کلیم سے جو میں نے انتخاب کیا، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا آپ گفتگو کیجئے کہ شام و فلسطین کی ٹائٹل سے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ذرا اس نظم پہ گفتگو کیجئے کہ جو آپ نے پکچر بیان کی اس وقت سے لے کے آج تک مینو ان جو ہے وہ اسی طرح سے نظر آ رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے جنید بھائی، بہت شکریہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر اتنا آفاقی ہے کہ آج کے دور اور حالات کے اندر بھی ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ عین آج کے حالات کے مطابق ہی لکھی گئی ہے جناب. اور وہ جو فکری تضادات اور سیاسی تضادات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظم کی صورت میں بیان کیا، کیا خوب ہے. میں اسی کا نظم کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اسی تناظر میں بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت، پر ہے میں گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا. کہ ایک طرف فرانسیس ہے، صاف ظاہر ہے کہ جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس اور وہ مل کر جس طریقے سے عالم عرب کے اندر یہاں اس کو عالم عرب کے سینے میں اس خنجر کو پیوست کر رہے تھے، اسی کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ایک تقابل کرتے ہوئے ہم بتاتے ہیں کہ ایک طرف میخانہ، صاحب ذرا علامتی طور پر انہوں نے اس کو شعر کے اندر بیان کیا کہ ایک طرف تو یہ مرکز ہے فرانس کا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے یہ حلب جو ہے وہ شام. اور یہ جو بلاد شام ہیں، یعنی آج تو ملک ہو گئے، شام ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، یہ الگ الگ ہو گئے، مگر ان کا احادیث مبارکہ کے اندر جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے یہ سارے بلاد شام ہیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو حق اور باطل کا معرکہ ہے نا، یہ اس کے درمیان ایک بند ہے
باطل کا سیلاب جو ہے اسی بند نے اسے روکا ہوا، اور جس دن یہ ٹوٹ گیا اس دن سارا عالم اسلام ڈوب جائے گا، زوال کا شکار۔ بلکہ اس میں ایک اور حقیقت جو آشکار کی مفتی صاحب آپ کی اجازت سے علامہ نے، کہ وہ جو وہاں پہ فرانس کے اندر جو شراب خانے تھے، کیونکہ یہ شام کی سرزمین پہ شیشہ گری جو ہے بڑی مطلب مشہور تھی، تو انہوں نے کہا کہ سارے جتنے میخانے انہوں نے اب یہاں منتقل کر دیں، وہ ساری عیاشیاں انہوں نے جو ہے فرانس نے اور برطانیہ نے اپنے نیکسس کے تحت یہاں پہ منتقل کر دیں۔ یعنی وہ اپنے کلچر کو یہاں لانا چاہتے ہیں اس انداز میں، اور علامہ اقبال اس کو سمبولیکلی جیسے کہ شاعری کی زبان میں اسے بیان کرتے ہوئے تو وہ شام کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ یہاں کی جو فکر ہے اس کی مے ہی کچھ اور ہے، اور اس کی مے کے اندر ہر قسم کا جو رنگ ہے وہ جب تک اسلام کے رنگ سے جڑا ہوا ہوگا تو پھر اس کے اندر روحانیت بھی ہوگی، اس کے اندر معاشرتی اقدار بھی ہوں گی، اور اس کے اندر حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی صفت بھی موجود ہوگی۔ اور پھر اسی طرح آگے فلسطین کا تذکرہ فرماتے ہیں، جو شعر آپ نے ذکر فرمایا اس میں آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس انداز میں اس فکر کو اجاگر کیا کہ اگر یہود یہ دعویٰ کریں یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ فلسطین ہمارا حق ہے، تو فرمایا پھر اگر یہ فلسطین آپ کا حق ہے تو پھر ہسپانیہ، پھر اسپین، پھر وہاں کے ان کا حق ہے۔ وہ جو 700 سال سے زیادہ عرصہ مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی، تو یعنی یہ جو دو رنگی ہے عالم مغرب کی اور کفر کی، عالم کفر کی اور صہیونیت کی دو رنگی، کہ اپنے حقوق کی بات وہ یوں کرتے ہیں ظالمانہ انداز میں، اور اس کے مد مقابل مسلمانوں کے حقوق اور ان کی اقدار کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور پھر اس کی جو ان کے جو عزائم اور ارادے ہیں پس پردہ ہیں اس کو پھر بے نقاب کرتے ہیں اگلے شعر کے اندر، کہ فرماتے ہیں کہ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، کہ یہ ظاہری طور پر جو کچھ فلسفہ گھڑ کے دنیا کے سامنے اور اقوام عالم کے سامنے رکھا جا رہا ہے یہ کچھ اور ہے، اس کے پیچھے جو ان کی مقصدیت ہے وہ یہ مقصدیت فرماتے ہیں قصہ نہیں نارنج کا یا شہد اور رطب کا، رطب کھجور کو کہتے ہیں، تو کھجور، شہد یا یہ باغات یا پھل، یہ ان کی تجارت، سنترے وغیرہ ان کی چیزیں، یہ مقصود نہیں ہیں۔ مقصود تو یہ ہے کہ وہ عالم اسلام کے سینے پر بیٹھ کر ایک ایسا اپنا قلعہ بنانا چاہتے ہیں جہاں سے اسلام کی اقدار کو پامال کریں، مسلمانوں کا شیرازہ منتشر کریں، اور ان کی تہذیب اور کلچر کو معاذ اللہ ختم کرتے ہوئے عرب کو تقسیم کیا جائے لے کر آئیں۔ تو لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرنگیوں کی جن سازشوں کو اس کے اندر بیان کیا، اب دیکھیے یہ کہنے کو تو شاعری ہے مگر یہ ساری کی ساری فکر ہے، اور یہ فکر جو ہے یہ کتنی ہماگیر اور آفاقی ہے کہ وہ اسلام کی مستقبل کی تصویر بھی دکھا رہے ہیں، اور جو ماضی ہے عالم اسلام کا اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے برج کر رہے ہیں اپنے زمانے کے اندر، کہ اگر آپ اس دور کے اندر مسلمانوں کا عروج دیکھنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کا عروج دیکھنا چاہتے ہیں، تو باطل کی ان چالوں کو سمجھنا ہوگا، فرنگیوں کے اس اتحاد کو سمجھنا ہوگا، اور اس عالم کفر کے جو عزائم ہیں ان کو جب تک ہم سمجھ کر اپنی اسٹریٹجی قومی اور ملی سطح پر نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک عالم اسلام کا عروج جو ہے وہ کسی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دیکھیں اس وقت جو اقبال فرما رہے ہیں مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا، آج یہ ساری باتیں بالکل ثابت ہو گئی، یعنی آج آپ دیکھیے پورا نیکسس جو آپ کو نظر آتا ہے مغرب کا وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا، مطلب برہنہ ہو گیا، وہ ایکسپوز ہو گیا مکمل طور پہ کہ مقصد تجارت نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس علاقے کے اندر اپنی ڈومیننسی اور عرب کو تقسیم کرنا مقصد ہے۔ اچھا اب ایک اور نظم جو کہ بڑی اہم ترین ہے اور وہ بھی ظاہر ضرب کلیم کا ہی حصہ ہے کہ فلسطینی عرب سے اس کا ٹائٹل ہے، اس میں بنیادی طور پہ جو ہے وہ بڑا کمال ہے صاحب کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، ذرا اس پہ گفتگو کیجئے صاحب، یہ بڑی کمال نظم ہے آپ کی۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم دونوں یہودیوں کی کارنامے یا کرشمہ سازی تھی، اور ادھر یہ یعنی دونوں متحارب گروپ جو تھے ان کو پیسہ دے کے مزید لڑاتے تھے، اور اس کا پہلی جنگ عظیم کا نتیجہ کیا نکلا؟ انقلاب روس اور خلافت اسلامیہ کا عثمانیہ کا زوال جناب۔ اس کے بعد انہوں نے نئی ایک جنریشن نسل یا ایک قوم کو اکٹھا کیا، اور وہاں پہ بھی عوام کو نہیں اکٹھا کیا، وہ امریکہ ہے،
برطانیہ امریکہ نے یہ ساتھ مل کر ایک نیا سسٹم جب ڈیولپ کیا، اس کی چابی جو ہے وہ یہودی کے پاس ہے، صہیونی کے پاس ہے، جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا جناب۔ اب دوسرا دیکھیے کہ کیا حضرت علامہ اس یعنی نیکسس کو دیکھ کر مایوس ہوئے؟ وہ بالکل مایوس نہیں ہوئے جناب۔ انہوں نے اس وقت ہی کہا کہ یہ نیکسس جو ہے یہ الٹیمیٹلی عالم اسلام کو اپنی زد میں لائے گا، اور وہ اولاد آدم کی صفات جو ہر ایک میں ہونا چاہیے، مساوات، انسانی مساوات ہے اور برابری کا سلوک ہے اور فری یعنی معاشرہ ہے، ان معنوں میں کہ وہ کما سکے، کھا سکے اور ایک دوسرے کا ریگارڈ کر سکے، وہ سب زندہ ہوں گی، یعنی اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء ہوگا، جس کا انہوں نے بڑی یعنی طلوع اسلام میں بڑے واضح طور پہ کہا، بمشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور، تصرف ہائے پنہانش بچشمم آشکار آمد۔ حضرت علامہ جو ہیں یہ اپنے دور کے ٹرانس جذب اور روحانی یعنی دنیا میں رہنے والے بہترین اور یعنی صورت ترین فرد تھے کہ منٹ میں وہ اس منظر میں بھی چلے جاتے تھے جس کو انہوں نے اپنی شاعری میں باندھا۔ اب جہاں انہوں نے یہ کہا زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ اب یعنی عرب سے نامایوس نہیں ہے، اگر اسرائیل بنتا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے ریزسٹنس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر فرانس سے کلچر آتا ہے شراب و شباب کا، اگر مغرب سے کلچر آتا ہے تفریق ملل کا کہ نیشن سٹیٹ کا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ قوم کھڑی ہوگی۔ اگر ہم اس وقت دیکھیں غزہ کی صورتحال بھی یہ بھی ایک مرحلے میں جا کر پہنچی ہے، یعنی وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آتش جو ہے، حضرت عمر والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آتش اب بھی موجود ہے ان میں، بالکل۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ حضرت علامہ نے یعنی احیاء اسلام کے حوالے سے جہاں عربوں کو مخاطب کیا ہے، وہاں اس خطے میں بھی جب پاکستان بنا تھا تو واضح طور پر کہا تھا کہ اس خطے میں اسلامی ریاست کا قیام احیاء اسلام کی بنیاد ہے، بالکل۔ اور پھر ساتھ کہا تھا کہ اس خطے میں وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہوگی، وہ جانے دیں گے، اور ان جانوں نے عرب دنیا کو دوبارہ جگایا۔ آپ دیکھیے پروفیسر صاحب، یہ وہ صورت ہے جس کو انہوں نے زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش وجود میں ہے۔ یعنی اس وقت جو غزہ میں مسلمان سیسا پلائی دیوار کی طرح لڑ رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر عالم اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں پروفیسر صاحب، وہ جو اس وقت آپ نے فرما دیا تھا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، یعنی اس وقت بتایا اقوام متحدہ کچھ نہیں کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلواتا ہے اور اسرائیل کے کہنے میں فوراً بلواتا ہے اور فوراً ایکشن ہوتا ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ امت مسلمہ اس حقیقت کو سمجھے اور متحد ہو کر OIC نہ بنائے، ایک امت مسلمہ کا سیکریٹریٹ بنے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے استاد محترم پروفیسر مرزا منور صاحب بارہا کہتے تھے کہ اقبال اکیڈمی عالم اسلام کا اسلامک سیکریٹریٹ ہوگا جو تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، اسی کا حصہ ہے۔ خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ خودی کی پرورش کیا ہے؟ یک جان ہو جانا، اور لذت نمود کیا ہے؟ آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھانا۔ اور یہ کام وقت لگا مگر غزہ نے ثابت کر دیا، حماس نے ثابت کر دیا۔ حماس وہ کتاب الحواسہ کا جذبہ ہے جو اس عربوں کی یعنی فکر و عمل کا خمیر ہے۔ اور سر اگین وہی بات کہ ایک مصرے کے اندر بات کو ختم کر دیا، وہ جو بیچ کا مصرع تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں۔ آج آپ دیکھ لیجئے پورا ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ پنجہ یہود کے اندر مکمل طور پہ جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ فائنلی آئیے سر، اب آخری جو مطلب نظم جس کو میں نے سلیکٹ کیا ضرب کلیم سے ہی، کہ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ بتلائیے ذرا ڈاکٹر صاحب اس نظم کے بارے میں۔ جی جنید صاحب، یہ بھی علامہ اقبال کے ویژن کی ایک دلیل ہے، یہ نظم جس طرف آپ اشارہ کریں۔ وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے، جو حادثے مستقبل کے ہونے والے ہیں اللہ رب العزت کی دی بصیرت سے میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں اور بیان بھی کر رہا ہوں۔ آج کا جو منظرنامہ ہے، آپ دیکھیں کہ ابلیس کی حکمرانی دنیا میں کیسے ہوگی، اس کا
اس کا پلان کیا ہوگا, اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, پوری کی پوری علامہ بیان کرتے چلے. بتائیے. اچھا, اب میں کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو ایسے لگے گا اس وقت مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل لفظ بلفظ اس کو فالو کیا جا رہا ہے. جناب, علامہ کی ایک نظم ہے حرف چند با امت عربیہ, عرب ورڈ سے چند باتیں. اب وہ باتیں کیا ہیں؟ علامہ فرما رہے ہیں ہے افسون فرنگی بے خبر, فتنہ حاضر آستین او نگر. ہے عرب, تجھے فرنگی کی سازشوں کا نہیں پتا, ذرا غور کر اس کی آستین میں کتنے فتنے چھپے ہوئے ہیں. یہ جو فرنگ تمہارے پاس آیا یہ فتنوں کا ڈھیر لے کے آیا ہے. از فریب او اگر خواہی اما, یہ شعر جنید صاحب, اشترانش از حوض خود براں. ہے عرب, اگر تو چاہتا ہے کہ فرنگی کی سازشوں سے بچا رہے, ایک ہی راستہ ہے, وہ کیا؟ اس کے اونٹوں کو اپنے چشموں پہ نہ آنے دینا. تو اس کے اونٹوں کو اپنے چشموں پہ نہ آنے. یہ جو ایک مصرع ہے علامہ کہہ رہے ہیں اشترانش راز حوض خود براں, اگر اس کے اونٹ آ بھی جائیں تو انہیں دفع کر دے اپنے حوضوں سے, اپنے چشموں سے. وہ پانی پینے نہیں آئیں گے, وہ تیرے چشموں پہ قبضہ کرنے آئیں گے. اللہ, اڈے بن گئے نا, وہی کچھ ہوا, اڈے بن گئے. آگے دیکھیں علامہ کیا کہہ رہے ہیں, آگے کیا, حکمتش ہر قوم را بیچارہ کرد, وحدت آرابیاں صد پارہ کرد. ویسٹ کی اسٹریٹجی نے ہر ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے, اور عربوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, صد پارہ کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تا عرب در حلقہ دامش فتاد, آسماں یکدم اما اورا نداد. جب سے عرب ویسٹ کی پالیسی میں گئے ہیں, آسمان نے ان سے منہ موڑ لیا ہے. اللہ, ایک لمحے کے لیے آسمان ان کو امان نہیں دی, اللہ, تقدیر نے ان سے منہ موڑ لیا ہے. اللہ. آگے دیکھیں علامہ کہہ رہے ہیں عصر خضرا بنگر ہے صاحب نظر, در بدن باز آفریں روح عمر. ہے صاحب نظر, آج کے زمانے کی فتنوں کو سمجھ ہے عرب, اپنے اندر عمر کی روح پیدا کر. اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے دور کے فتنوں کا حل تلاش کر سکے اور ان سے نکل سکے, ایک ہی راستہ ہے, وہ کیا؟ روح عمر کو زندہ کر. اس کے بعد فرماتے ہیں قوت از جمعیت دین مبین. یہ جو تم عرب ورلڈ اور عرب نیشنلزم کی بات کرتے ہو, اس سے تمہیں طاقت نہیں ملے گی. تمہاری طاقت دین مبین کی جمعیت میں ہے. اچھا ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں ہے دین. ہم اب دین ہے کیا؟ اب یہ بھی سمجھنا دین سے نماز روزے کا نام نہیں ہے جس کی جمعیت سے تمہیں ملے گی, سارے عرب میں اکٹھے ہو کے حج کر لیتے ہیں تو بات بن گئی. نہیں, دین کسی اور چیز کا نام ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دین ہما عزم اصل و اخلاص و یقین. دین تین چیزوں کا نام ہے. عزم پیدا کرو, اخلاص پیدا کرو, اور یقین پیدا کرو. اس کے بعد علامہ کہتے ہیں, کمال بات کرتے ہیں, تمہارے پاس دو چابیاں ہونی چاہیے. ہے عرب والو, وہ کون سی؟ تیغ ایوبی نگاہ با یزید, گنج ہائے ہر دو عالم رات کلید. تمہارے پاس ایوب صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہونی چاہیے. باجید بسامی کی نگاہ ہونی چاہیے. ان دو چابیوں سے تم آج کے مسائل کے تالے کھول سکتے ہو. اگر تمہارے پاس یہ دو چابیاں نہیں ہیں, تالے لگے رہیں گے. یعنی ایک طرف جو ہے وہ صوفی کی نگاہ بھی ہونی چاہیے تمہارے دل میں, اور دوسری طرف مجاہد کی نگاہ بھی ہونی چاہیے. تمہارے دل میں باجید بستامی کی کا سوز ہو, تمہارے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار. واہ, کیا اچھا ہے, کیا اچھا. اگر تمہارا دل باجید بستامی کی آہ سے آباد ہے اور تمہارا بازو اور تمہارا ہاتھ صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے طاقتور ہے, تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں عقل و دل را مستی از یک جام میں. عقل اور دل کی مستی صرف ایک جام میں ہے. وہ کیا ہے؟ اختلاط ذکر و فکر روم و رے. مولانا روم سے ذکر لے لو, راضی سے فکر لے لو. واہ, جب تک تم روم اور رائے کے ذکر و فکر کا اختلاط پیدا نہیں کرتے اپنی ہستیوں کے اندر, اپنی شخصیتوں کے اندر, اپنے نظام کے اندر, اس وقت تک تمہارے اندر طاقت نہیں آ سکتی. جنید صاحب آپ تصور کریں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس بات کو ان 4 مصروں میں سمو کے بات کو ختم کر دیجئے. جو میں ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام بات کر رہا تھا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اب دیکھیں, مطلب آخر کا مصرع, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. 4 مصروں پہ بات کر لیجئے. ایجاز و یکم یمن سے نکال, یہ کرکس آ گیا ساری گفتگو. اس کے بعد فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات. اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, افغانیوں کی غیرت دیگا ہے یہ علاج. ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. کیا یہ کچھ نہیں ہوتا رہا پچھلے کئی دہائیوں سے؟ یعنی اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو. ہوئے 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 آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو, کہ جو یہاں پہ ترانہ گاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, اس کو یہاں سے نکالو تاکہ اس ملت کو اپنی روایات بھول جائیں. اور اینڈ پہ کیا کہتے ہیں, اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکالو. اقبال نہ آپ کے نصاب کا حصہ ہے, نہ آپ کی ڈسکشنز کا حصہ ہے, نہ آپ کے ڈسکورسز کا حصہ ہے, کیونکہ اقبال کہہ رہا ہے خود کہ مجھے اس چمن سے نکالو, تو آپ نے اقبال کی بات پہ عمل کیا ہوا ہے. علامہ کہہ رہے ہیں یہ ابلیس کہہ رہا ہے, یہاں اقبال استعارہ ہے, مراد کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو اس امت کے دل میں سوز محمدی زندہ کرتا ہے,
ابلیس کہہ رہا ہے اگر تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ اس سوز محمدی زندہ کرنے والے ہر اس شخص کو نکال دو جس ملت کے دل کو ادھر متوجہ کر رہا ہے، کیونکہ اقبال ادھر متوجہ کر رہا ہے، لہذا اقبال کی فکر سے بھی اس قوم کو دور کر دو۔ تو ہماری نجات کس کے اندر ہے؟ ہماری نجات ایمان کے اندر ہے، یقین کے اندر ہے، اخلاص کے اندر ہے، اور وہ ملے گا ہمیں صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ۔ بہت خوبصورت، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، یوم اقبال کے موقع پہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر پیغام ہو نہیں سکتا جو آج ہمارے اسکالرز نے دیا ہے۔ اگین وہی بات کہ یہ خزانے موجود ہیں لیکن ہم ان خزانوں سے استفادہ نہیں کر رہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ 1 صدی پہلے اقبال نے جس نفس کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اور کھل کے بیان کر دیا تھا، آج وہ سارا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم کے مراحل سے بھی گزر گئے، اور یہود نے اپنا پنجہ جو ہے مکمل طور پہ اب گاڑ لیا ہے، جس پر اب ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ مزید ہم جو ہے ان کو اب جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور کئی ممالک تو باقاعدہ ان یہودیوں کے حق میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ کتاب الشفا رقت قلب کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ یا رحمانو یا رحیموں کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل روحانیت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور دل کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ اس دور میں اصلاح امت کا کام امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آشنا کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ روزنامہ 92 نیوز میں شاعر علامہ اقبال علیہ رحمہ کے حوالے سے ضرور مضمون پڑھیے گا۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ، لیکن اس سے پہلے ذرا آئیے اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔